أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے آپ کو سبحان اللہ کے بارے میں بتایا، جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ عز و جل کی جو ہے وہ ہم پرفیکشن بیان کرتے ہیں کہ اللہ از پرفیکٹ۔ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں دنیا میں، میری زندگی میں، یا جو ہو چکی ہیں غلط چیزیں، تو وہ جو بھی چیزیں ہیں میری سمجھ سے دور ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے، لیکن اللہ از پرفیکٹ۔ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اچھائی کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پرفیکٹ ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے اور حرف ایک جو ہم ہر نماز میں سب سے ہر رکعت میں وہ چیز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کا پہلا حرف جو ہے وہ الحمدللہ، پہلا جو لفظ ہے وہ ہے الحمدللہ۔ تو جب سبحان اللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے، میری سمجھ میں کچھ پرابلم ہو سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ عز و جل نے معاذ اللہ اس طرح کیوں کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے۔ ہماری سمجھ جو ہے، ہماری سوچ جو ہے وہ لمیٹیڈ ہے، لیکن جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی پرپز ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، ایک تو مطلب یہ ہے۔ دوسرا جو مطلب ہے جو ہم بھول جاتے ہیں کہ اور الحمدللہ کا مطلب کیا ہے، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ ایک تو ہے آپ نے اللہ عز و جل کی تعریف کی، دوسرا آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب ایک آپ جو ہے وہ 101 آپ کی کمپلینٹس ہے، پھر آپ کہیں الحمدللہ، تو اس کا مطلب کہ یہ الحمدللہ نہیں ہوا۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے کچھ گفٹ دی، یا کوئی بھی چیز، کوئی فیور آپ کو کسی نے کچھ دی، آپ اس کو تھینک یو کہیں گے، آپ کہیں گے بہت شکریہ آپ کا۔ تو جب آپ اس کو کہیں گے کہ یہ اتنی گندی چیز کیوں دی، یہ اس میں یہ خرابی ہے، وہ خرابی ہے، چاہے آپ شکریہ کریں یا نہ کریں، جو اس کے دل میں ہوگا وہ پتہ چل جائے گا کہ اس نے شکریہ تو کہا لیکن اس کے بعد 10 کمپلینٹ کر دی۔ جب آپ کے پاس 10-20 کمپلینٹ ہوں گی، 100 کمپلینٹس ہوں گی، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ سارے ہم آ جاتے ہیں، یہ میرے لیے بھی ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، کہ ہم کمپلینٹس کرتے ہیں کبھی کس چیز کی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ ریئل الحمدللہ نہیں ہے۔ تو جب شکر ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو سجدے کے لیے کہا تو اس نے انکار کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اخرج، تم نکل جاؤ۔ تو شیطان نے کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم۔ اس نے کہا کہ میں انسان کو جو ہے وہ سیدھی طرف سے بھی آؤں گا، الٹی طرف سے بھی، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی۔ جب وہ ان چاروں طرفوں جو 4 ڈائریکشن ہے، ان چاروں طرف سے آئے گا اور حملہ کرے گا، تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس نے کیا کہا؟ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ آپ ان میں اکثر لوگوں کو جو ہے وہ شکر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ اس کا جو پہلا مقصد ہے وہ گریٹیٹیوڈ کو ختم کرنا ہے۔ وہ ہمارے انسان سے جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو شیطان کا پہلا جو پرپز ہے، پہلا مقصد یہ ہے، وہ ہمارے آگے سے بھی آئے گا، وہ ہمارے پیچھے سے بھی آئے گا، وہ ہمارے دائیں طرف سے بھی، بائیں طرف سے بھی، ہر چاروں طرف سے آئے گا۔ تو اس کا پرپز یہ ہوگا کہ ہمارا جو شکر ہے وہ ختم کر دے، ہمارا جو شکر ہے اس کو ختم کر دے۔ آگے سے آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فیوچر کے بارے میں جو ہے وہ سوچنے دلائے گا، اب کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، جاب کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا، تو فیوچر میں بڑی دور تک لے جائے گا۔ اور جب پیچھے سے آئے گا، جو ہم نے مثال کے طور پہ کسی بندے نے، کسی آدمی نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفر اللہ کہا، توبہ کی، گناہ کو چھوڑ دیا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس گناہ کی طرف اس کو دوبارہ لے جائے گا۔ یہ اس کا پیچھے کا، کیونکہ پہلے آپ کرتے آئے ہو، اب دوبارہ ایک دفعہ کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کا پیچھے جو بیک سائڈ کا وار ہے، اس کا وار یہ ہے۔ تو اسی طرح شیطان کا جو پہلا پرپز ہے
وہ یہ ہے کہ وہ ناشکرہ کرتا ہے انسان کا شکر ختم کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے جب آپ شکر کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو زیادہ دیتا ہے۔ اسی لیے جب ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ عز و جل چاہ رہا ہے کہ ہم ہر کچھ گھنٹوں کے بعد یہ چیز ریمائنڈ کریں، ہم اپنے ذہن میں ڈالیں کہ ہر کچھ گھنٹوں کے بعد ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس میں ہر رکعت میں، ہر نماز میں ایک دفعہ نہیں، ہر رکعت میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کا شکر کرتے ہیں۔ جب نماز پڑھنے کے بعد جب باہر آتے ہیں تو ہماری 100 کمپلین ہو گئی، تو اس کا مطلب کہ ہم نے شکر صحیح نہیں کیا۔ تو جو بھی ہماری زندگی میں چیزیں ہوتی ہیں، ڈیفینیٹلی کبھی اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہتا ہے کہ میرے زندگی میں ساری چیزیں ٹھیک ہیں، تو اس کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے دماغ کے۔ اگر کوئی کہتا ہے میری زندگی میں ساری چیزیں خراب ہیں، کوئی خوشی نہیں ہے، تو اس کو بھی دکھانا چاہیے، کیونکہ اللہ عز و جل نے اس زندگی کو ایک کبھی اپس اینڈ ڈاؤنس چلتے رہتے ہیں۔ کسی بندے کی زندگی میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کسی اور کے زندگی میں کوئی اور پرابلم ہوتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ زندگی میں آتی بھی ہیں جاتی ہیں۔ اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، اپنی جو پرانی زندگی دیکھیں گے، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کن کن مشکلات سے دور کیا ہے، آپ کو کن کن گناہوں سے بچایا ہے۔ جب آپ نے کچھ غلط کیا ہو تو اللہ عز و جل نے اس مشکلات سے آپ کو کس طرح نکالا ہے۔ اگر آپ وہ دیکھیں گے، وہ سوچیں گے، تو آپ کو آٹومیٹک آپ کا شکر نکلے گا، آپ کہیں گے الحمدللہ۔ تو جو یہ چیزیں ہیں، اور شیطان جو ہے آپ کو آگے فیوچر کا یاد دلا کے اور آپ کو جو ہے وہ دوبارہ جو آپ کی جو شکر ہے اس کو ختم کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل چاہ رہا ہے کہ ہم ہر کچھ گھنٹے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کریں۔ ہر نماز میں ایک دفعہ نہیں، ہم جو ہے وہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ جب ہم الحمد کہتے ہیں تو ہماری جو کمپلینٹس ہیں وہ دور ہونی چاہیے۔ ہماری جو بھی کمپلینٹس ہیں، جب میں عرب ملک میں آیا کچھ سال پہلے، تو ہم تو یہ بچپن سے سنتے آتے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کریں، اور یہ تب کہنا چاہیے جب ہم جو ہے وہ خوشی میں ہوں یا ہمیں کوئی فیور ملی ہو، تب ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ لیکن جب میں عرب کنٹری میں آیا اور یہاں پہ جو لوکل عرب تھے ان کے ساتھ دوستی ہو گئی، تو اتفاق ہوا ایک دفعہ فوتگی پہ جانے کے بعد تعزیت کے لیے جانا ہوا میرا، تو ان کا ایک اپنا ٹریڈیشن اس کے حساب سے وہ کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ میں نے دیکھا جن کے جو بندہ تھا، جن کا جو ہے کوئی ریلیٹو فوت ہو چکا تھا، یا جو ان سے دونوں کہہ رہے تھے الحمدللہ، دونوں یہ کہہ رہے تھے الحمدللہ۔ میں نے کہا اگر ہم پاکستان میں یا کسی اور ملک میں، ہمارے ملکوں میں اگر وہاں جائیں گے اور کسی کے فوتگی کے اوپر جا کر کہیں گے الحمدللہ، تو وہ ہمیں جو ہے وہ دھکے دے کر باہر نکال گئے، میرا اتنا نقصان ہو گیا ہے، میرا جو ہے وہ اتنا پیارا اس دنیا سے چلا گیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم یہ الفاظ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں، ان کی جو میننگ ہے وہ نہیں سمجھتے، اسی لیے ہی ہم جو ہے ان کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ جب کسی کا کوئی بندہ، کوئی بھی جو ہے لوڈ ون، کوئی بھی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یا اس کے اوپر کوئی بھی مشکلات آتی ہے، لیکن نماز اس کے اوپر فرض ہے، تو وہ نماز پڑھتا ہے، اور نماز میں اللہ اکبر کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ عز و جل کہہ رہا ہے کہ آپ کو چاہے کوئی بھی تکلیف ہو، کتنی بھی تکلیف ہو، آپ کہیں الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ کہیں گے سبحان اللہ اور الحمدللہ، تو آپ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کر رہے ہیں، تو آپ کی جو کمپلینٹس ہیں وہ ختم ہونی چاہیے۔ آپ کمپلینٹس کریں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کمپلین کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں۔ لوگوں کے آگے کمپلین کرنا، میں نے آج کل دیکھا ہے کہ لوگ جب ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تو ساری کمپلینٹس کی باتیں ہوتی ہیں، ساری چیزیں جو بھی ہوتی ہیں نیگیٹو ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ کا جو پرابلم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ڈسکس کریں۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔